السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، اعلی حضرت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، امام عشق و محبت، حسان الہند امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان، حضور سیدنا غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی ثم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ استغاثہ پیش کر رہے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں کہ طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث، دہائی یا محی الدین دہائی، دہائی یا محی الدین دہائی، بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث، بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث، وہ سنگین بدعتیں وہ تیزی کفر، وہ سنگین بدعتیں وہ تیزی کفر، کہ سر پر تیغ دل پر سل ہے یا غوث، کہ سر پر تیغ دل پر سل ہے یا غوث، عزومن قاتلا عند القتال، یہ قصیدہ غوثیہ کا ایک شعر ہے، عزومن قاتلا عند القتال، مدد کو آ دم بسمل ہے یا غوث، مدد کو آ دم بسمل ہے یا غوث، خدا را نا خدا آ دے سہارا، خدا را نا خدا آ دے سہارا، ہوا بگڑی بھور حائل ہے یا غوث، ہوا بگڑی بھور حائل ہے یا غوث۔ اور آگے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، اور یہاں سے امام عشق محبت کا عقیدہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ تیرا وقت اور پڑے یوں دین پر یہ وقت، تیرا وقت یعنی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کے غوث ہے، تو یہ ان کا وقت چل رہا ہے، فرماتے ہیں تیرا وقت اور پڑے دین پر یہ وقت، نہ تو عاجز نہ تو غافل ہے یا غوث، نہ تو عاجز نہ تو غافل ہے یا غوث، غیور اپنی غیرت کا تصدق، اے غیرت والے اپنی غیرت کا تصدق، غیور اپنی غیرت کا تصدق، وہی کر جو تیرے قابل ہے یا غوث، وہی کر جو تیرے قابل ہے یا غوث، خدا را مرحم خاک قدم دے، خدا را مرحم خاک قدم دے، جگر زخمی دل گھائل ہے یا غوث، جگر زخمی دل گھائل ہے یا غوث، تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے، پہلے حضور کا نام لیا، تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے، ورنہ یہ موہ کس قابل ہے یا غوث، ورنہ یہ موہ کس قابل ہے یا غوث، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث،
تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ میرے پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، کل ہم نے قصید غوثیہ کا کون سا شعر سنا تھا؟ کون سے نمبر کا یہ بتا دیجئے، شعر تو شاید آپ کو یاد نہیں ہوگا۔ کون سے نمبر کا شعر سنا تھا ہم نے کل؟ تیسرا۔ چار شعر ہو گئے کل، آج انشاءاللہ پانچواں شعر۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں شریبتم فضلتی من بعد سکری۔ اولیاء کی جماعت سے غوث اعظم مخاطب ہے۔ قصید غوثیہ میں اولیاء کی جماعت سے مخاطب ہے، فرماتے ہیں شریبتم، تم نے پیا، تم نے پیا، فضلتی من بعد سکری، بچی ہوئی جو میری شراب سے تھی۔ یعنی غوث پاک فرماتے ہیں میں نے معرفت کا جو جام پیا ہے، اس میں سے جو چند قطرات بچے ہوئے ہیں نا، وہ تم پیا کرتے ہو۔ معرفت کا جو جام میں نے پیا ہے، اس میں سے چند قطرے جو بچتے ہیں وہ تم پیا کرتے ہو۔ اے جماعت اولیاء سن لو، غوث اعظم فرماتے ہیں اے جماعت اولیاء سن لو، تمہیں جو پینے کو ملتا ہے وہ ڈائریکٹ تمہیں کچھ نہیں ملا کرتا۔ پوری جماعت اولیاء سے غوث اعظم مخاطب ہے کہ تمہیں جو کچھ پینے کو ملتا ہے بارگاہ خداوندی سے، وہ ڈائریکٹ کچھ نہیں ملا کرتا، بلکہ جو کچھ معرفت کے جام تمہیں بھی ملتے ہیں وہ میرا بچا ہوا ملا کرتا ہے۔ یعنی میرا بچا کچا جو ہوتا ہے وہ تمہیں ملا کرتا ہے، اور اسی سے تم ولایت کی منزلیں طے کرتے جاتے ہو۔ یعنی جس کے پاس جو کچھ بھی ہے غوث اعظم کا عطا کیا ہوا ہے، جس کے پاس ولایت ہے غوث اعظم کی عطا کی ہوئی ہے، جس کے پاس ابدالیت ہے وہ بھی غوث اعظم کی عطا کی ہوئی ہے، جس کے پاس قطبیت ہے وہ بھی غوث اعظم کی عطا کی ہوئی ہے۔ یعنی سب کچھ جس کو بھی جو کچھ بھی ملا ہے وہ غوث اعظم کا بچا کچا ملا ہے، غوث اعظم کا بچا کچا ملا ہے۔ میرے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، یہاں سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا۔ سرکار بابا فرید الدین گنج شکر یہ کون ہے؟ سرکار نظام الدین اولیاء کے بھی پیر ہے آپ، سرکار صابر پاک کے بھی پیر ہے آپ، سرکار نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرشد سرکار فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ 12 یا 13 سال کی عمر شریف ہے آپ کی، بغداد شریف پہنچے مرشد کی تلاش میں، پیر و مرشد کی تلاش میں بغداد شریف پہنچے۔ کسی نے کہا کہ یہاں پر حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رہتے ہیں، ان کی خانقاہ میں ایک مرتبہ حاضری دے دو، ایک مرتبہ ان کی خانقاہ میں حاضری دے دو۔ تو سرکار فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سوچا کہ چلو سرکار عمر سہروردی کی خانقاہ میں حاضر ہوا جائے۔ پتہ پوچھا، کہا فلانی جگہ پر ہے۔ جب سرکار فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرکار عمر سہروردی کی خانقاہ میں پہنچے تو دیکھا کہ اس وقت کھانے کا وقت تھا، کھانے کا وقت ہو چکا تھا، دسترخوان بچ چکا تھا، بڑے بڑے اس زمانے کے علماء، بڑے بڑے اولیاء اس دسترخوان پر موجود تھے۔ سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سوچا کیا کیا جائے۔ اللہ اکبر، دور سے بابا فرید کی نگاہ، جب سرکار عمر سہروردی کی نگاہ بابا فرید پر پڑی، 12 یا 13 سال کی عمر ہے، بابا فرید کی 12 یا 13 سال کی عمر ہے، جب سرکار عمر سہروردی کی نگاہ پڑی سمجھ گئے کون آیا ہے، سمجھ گئے کون آیا ہے، اس لیے کہ ہیرے کو جوہری ہی پہچان سکتا ہے، سونے کو سنار ہی پہچان سکتا ہے، اسی طرح ولی کو ولی ہی پہچان سکتا ہے۔ سمجھ گئے کون آیا ہے، کہا شہزادے آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ سمجھ گئے کہ عمر ابن خطاب کا شہزادہ آیا ہے۔ سرکار فرید الدین گنج شکر کا شجرہ نسب سرکار عمر فاروق اعظم سے جا کر ملتا ہے، عمر ابن خطاب کا بیٹا آیا ہے۔ سمجھ گئے، آپ نے کہا شہزادے آ کر تم بھی بیٹھ جاؤ۔ بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے،
اب ایک خادم آیا، آپ کو ہاتھ دھلا رہا تھا، جب ہاتھ دھوتے دھوتے آپ کی نگاہ اس خادم پر پڑی، ہاتھ دھوتے دھوتے آپ کی نگاہ اس خادم کے چہرے پر پڑی، اللہ اکبر، ایک لوٹا ختم ہوا، ہاتھ دھلنے کا نام نہیں لے رہا، آپ نے کہا دوسرا لوٹا لاؤ، دوسرا بھی ختم کر دیا، تیسرا لوٹا بھی ختم کر دیا، چوتھا لوٹا بھی ختم کر دیا، ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں، لگاتار اس کا چہرہ دیکھتے جا رہے ہیں، ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو کونیاں مار مار کر اشارے کر رہے ہیں کہ دیکھو ہاتھ دھونے کا ادب نہیں ہے، اور اتنی بڑی خانقاہ کے پیر کی مرید بننے کے لیے حاضر آیا ہے یہ بچہ، ہاتھ دھونے کا ادب نہیں ہے اس کو۔ سرکار عمر سہروردی بھی سارا منظر دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، جب کافی لوٹے پانی کے ضائع ہو گئے، اس کے بعد آپ نے کہا کہ بس، اس کے بعد آپ نے کہا بس۔ سرکار عمر سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، شہزادے، کھانے کے وقت ہاتھ دھونے میں اتنا پانی صرف نہیں کرنا چاہیے، یہ تو شاید تمہیں علم ہوگا اس بات کا، مگر کیا وجہ ہے؟ سرکار عمر سہروردی تو سمجھ گئے تھے وجہ کیا تھی، مگر جو لوگ ایک دوسرے کو کوہنیاں مار رہے تھے ان کو بتانا مقصود تھا۔ کہا شہزادے کیا وجہ ہے کہ آخر تم نے ہاتھ دھونے میں اتنا پانی صرف کر دیا؟ اللہ اکبر، سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ 12 یا 13 سال کی عمر شریف ہے، عرض کرتے ہیں کہ حضور اجازت ہو تو بتاؤں؟ کہا اجازت ہے، بتائیے کیا وجہ تھی؟ اللہ اکبر، بابا فرید کہتے ہیں 12 یا 13 سال کی عمر ہے، عرض کرتے ہیں کہ حضور جب آپ کا خادم میرا ہاتھ دھلانے کے لیے آیا تھا، میں نے اس کی پیشانی میں دیکھا، لوح محفوظ پر نظر کی تو میں نے اس کو جہنم میں پایا، لوح محفوظ پر نظر کی میں نے اس کو جہنم میں پایا، اور حضور مجھے آپ کی خانقاہ کا تقدس یاد آ گیا، آپ کی خانقاہ کی عزت یاد آ گئی کہ اتنے بڑے پیر کی خانقاہ میں رہنے والا برسوں خدمت کر کے بھی جہنم میں رہ جائے، لوگ کیا بات کریں گے؟ اس لیے حضور آپ کی خانقاہ کی تصدق کی خاطر اور آپ کی عزت کی خاطر جب میں نے دیکھا کہ یہ جہنمی ہے لوح محفوظ پر، تو میں ہاتھ دھوتا جا رہا تھا۔ حقیقتاً 12 یا 13 سال کی عمر ہے، کہتے حقیقتاً ہاتھ نہیں دھو رہا تھا، لوح محفوظ پر جو اس کا جہنم میں لکھا ہوا تھا وہ دھو کر جنتی بنا رہا تھا، وہ دھو کر اس کو جنتی بنا رہا تھا۔ میرے پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، یہ سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ان کی عظمت و شان، یہ ان کی عظمت و شان۔ اب آپ غور فرمائے کہ سرکار بابا فرید الدین گنج شکر غوث پاک کیا فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے یہ میرا بچا کچا ملا ہے۔ اب غور کیجئے گا، غوث پاک فرماتے جو کچھ تمہیں ملا ہے، اے جماعت اولیاء سن لو، جو کچھ تمہیں ملا ہے میرا بچا کچا ملا ہے، میرا بچا کچا ملا ہے۔ تو جب بچا کچا فرید الدین گنج شکر کو ملے تو وہ لوح محفوظ دیکھ لے، تو جس کو سمندر ملے ہو جس غوث اعظم کو، ان کی عظمت و شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ان کی عظمت و شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں سب کو قطرے ملتے ہیں، اللہ نے مجھے معرفت کے سمندر پلا دیے ہیں، خدا نے مجھے معرفت کے سمندر پلا دیے ہیں۔ اب آپ غور فرمائیں کہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہاتھ دھو رہے ہیں اور اس کو جہنمی سے جنتی بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے غوث اعظم کی۔ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاذ حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرید آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ان کا مرید حاضر ہوا، عرض کرتا ہے کہ حضور تجارت کے لیے جا رہا ہوں، کاروبار کے لیے جا رہا ہوں، سوچا آپ سے دعائیں لیتے ہوئے جاؤں، آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ میرے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ شیخ حماد کہتے ہیں کہ سنو، کاروبار میں برکت تو بہت ہوگی، تمہارا کاروبار اچھا ہوگا، سارا کے سارا مال بک جائے گا، بھرپور نفع ہوگا، مگر واپسی پر تمہیں ڈاکو لوٹ لیں گے، قتل بھی کر دیں گے اور تمہاری مال و متاع بھی سب لوٹ لیں گے۔ جب مرید نے یہ بات سنی تو
بڑا پریشان ہوا، واپس پلٹا، کیا کروں، جاؤں کہ نہ جاؤں، جاؤں کہ نہ جاؤں، مرشد نے کہا ہے کہ لوٹ لیا جاؤں گا۔ راستے میں دوست ملے، کہا غمگین کیوں ہو؟ کہا یار ابھی مرشد کی بارگاہ میں گیا تھا، مرشد نے یہ کہا کہ لوٹ لیا جاؤں گا، اب کیا کروں؟ تو دوست کہتے ہیں کہ سنو، جب کسی کی بگڑی کہیں سے نہیں بنتی تو وہ غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ جاؤ غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کر دو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے کہ حضور تجارت کو جا رہا ہوں، دعا فرما دیجئے۔ غوث پاک کے جملے سنو، ارشاد فرماتے ہیں، صرف اتنا کہتے ہیں، خیریت سے جاؤ، خیریت سے آؤ، خیریت سے جاؤ، خیریت سے آؤ۔ اللہ اکبر۔ اب وہ شخص گیا خوشی خوشی، بڑا نفع ہوا، سارا کے سارا مال بک گیا، اور بھرپور نفع لے کر جب واپس لوٹ رہا تھا، بھرپور نفع لے کر جب واپس لوٹ رہا تھا، راستے میں اب توشہ دان تو ساتھ میں ہی تھا، توشہ دان مینس ٹفن، کھانے کا ٹفن تو ساتھ میں ہی تھا۔ اس نے سوچا کہ چلو تھوڑی دیر کھانا کھا لیا جائے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھا۔ اب جب کھانے سے فارغ ہوا تو سوچا کہ چلو اب تھوڑی دیر سستا لیا جائے، تھوڑا آرام کر لیا جائے، اس کے بعد سفر آگے بڑھائیں گے۔ اب جب تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے جب لیٹا، آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کا لگنا تھا کہ اس نے خواب دیکھا کہ اچانک ڈاکوؤں نے اسے گھیر لیا ہے، اور ان میں کا ایک سردار اس کے سر پر ننگی تلوار لیے آ گیا ہے، اور اس کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے، اور اس کی ساری مال و متاع لوٹ کر ڈاکو وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اچانک ڈر کے مارے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے پہلے تو اپنے آپ کو چیک کیا، کہا ہاں میں سلامت ہوں، پھر اپنا مال چیک کیا، سارا کا سارا مال سلامت تھا، خدا کا شکر ادا کیا، فوراً سفر شروع کر دیا، اور بغداد شریف پہنچا، سیدھا اپنے مرشد کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا کہ حضور خیر و عافیت کے ساتھ آ گیا ہوں، آپ کے کہے کے مطابق سارا کے سارا مال بھی بک گیا، اور مجھے بھرپور نفع ہوا ہے۔ کہا اللہ کا شکر ہے۔ وہ مرید کہتا ہے کہ حضور مگر معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ تو کہہ رہے تھے کہ ڈاکو لوٹ لیں گے سارا کے سارا مال، اور مجھے جان کا بھی خطرہ ہے، مجھے قتل بھی کر دیں گے، مگر ایسا کوئی معاملہ تو ہوا نہیں۔ اللہ اکبر۔ شیخ حماد کہتے ہیں کہ میرے بعد کہاں گئے تھے، میرے بعد کہاں گئے تھے؟ کہا غوث اعظم کی بارگاہ میں گیا تھا، کہا غوث اعظم کی بارگاہ میں گیا تھا۔ شیخ حماد کہتے ہیں شکریہ میرا نہیں بلکہ غوث اعظم کا جا کر ادا کرو، شکریہ میرا نہیں غوث اعظم کا جا کر ادا کرو، اس لیے کہ میں نے لوح محفوظ پر دیکھ لیا تھا تمہارے ساتھ یہی ہونا تھا، میں نے لوح محفوظ پر دیکھ لیا تھا تمہارے ساتھ یہی ہونا تھا، مگر دعائیں غوث اعظم نے جو کچھ ہونے والا تھا اس کو خواب میں تبدیل کر دیا۔ نگاہ غوث اعظم نے جو کچھ حقیقت میں ہونے والا تھا وہ سب کچھ تمہارا خواب میں تبدیل کر دیا۔ اب وہاں بابا فرید الدین گنج شکر اس کی قسمت کو پلٹنے کے لیے جب لوح محفوظ پر دیکھتے ہیں تو جہنمی کو جنتی بنانے کے لیے بہت سارے پانی کے لوٹے صرف کر رہے ہیں، ایک لوٹا، دوسرا لوٹا، تیسرا لوٹا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اس کو جہنمی سے جنتی بنانے کے لیے بابا فرید بہت سارے پانی کے لوٹے صرف کر رہے ہیں، تب جا کے وہ جہنمی سے جنتی بنا۔ یہاں غوث اعظم نے صرف ایک نگاہ ولایت ڈال دی تو اس پر ساتھ جو ہونا تھا اس کو خواب میں تبدیل کر دیا۔ پل بھر میں نگاہ غوث اعظم نے، وہاں بہت سارے پانی خرچ ہوا، یہاں پل بھر میں نگاہ غوث اعظم نے جو کچھ ہونا تھا اس کو خواب میں تبدیل کر دیا۔ یہ ہے میرے غوث اعظم کی شان۔ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جماعت اولیاء تمہیں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ میرا بچا کچا ملتا ہے، وہ میرا بچا کچا ملتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں وَلَا نِلْتُمْ عُلُوِّي وَاتِّصَالِي، آگے غوث پاک فرماتے ہیں وَلَا نِلْتُمْ عُلُوِّي وَاتِّصَالِي، میں نے معرفت کا جو جام پیا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ تمہیں چند قطرے عطا فرماتا ہے۔ اور پھر غوث اعظم آگے فرماتے ہیں مقامکم العلا جمع ولیکن، کیا فرماتے ہیں؟ مقامکم، یہاں اپنا مقام بیان کر رہے ہیں غوث پاک، مقامکم العلا جمع ولیکن مقامی فوقکم ما زال عالی، اے اللہ کے ولیوں تم تمام کا مقام بے شک بہت بلند ہے، مقامکم العلا جمع، تم سب کا بہت بلند ہے مقام،
مگر آگے فرماتے ہیں مقامی فوقکم، میرا مقام تم سب سے ہمیشہ بلند ہی رہے گا، میرا مقام تم سب سے ہمیشہ بلند ہی رہے گا۔ مقامی فوقکم ما زال عالی، آگے فرماتے ما زال عالی، اور کب تک بلند رہے گا؟ ما زال عالی، اور یہ مقام ہمیشہ کے لیے خدا نے بلند کر دیا ہے۔ ما زال عالی، ہمیشہ کے لیے میرا مقام خدا نے بلند کر دیا ہے۔ کیسا مقام غوث اعظم کا، کیا مقام ہے میرے غوث اعظم کا؟ اللہ اکبر، جس کو بارگاہ غوثیت سے جو کچھ بھی ملا ہے وہ چند قطرے ملے ہیں، مگر قربان میرے غوث اعظم کی عظمت پر آپ دیکھیں کیسا مرتبہ میرے غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، کیسا مقام میرے غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ حضرت عبد الرحمن مغربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ واعظ کر رہے تھے، بے شمار مریدین آپ کے بیٹھے ہوئے تھے، انہی میں غوث اعظم کا ایک مرید بھی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ شیخ عبد الرحمن مغربی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مجھ سے بڑا کوئی اللہ کا ولی موجود نہیں ہے، اس زمانے میں مجھ سے بڑا کوئی اللہ کا ولی موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید سے برداشت نہ ہوا، کھڑے ہو گئے، اے شیخ یہ آپ کیا کہہ رہے ہو، یہ آپ کیا کہہ رہے ہو، جبکہ میرا غوث اعظم اس زمانے میں موجود ہے، میرا مرشد اس زمانے میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرید کی زبان سے جب یہ سنا تو عبد الرحمن مغربی کہتے ہیں کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ابھی آپ نے کہا کہ اس وقت مجھ سے بڑا کوئی اللہ کا ولی موجود نہیں، حالانکہ میرا مرشد میرا غوث اس زمانے میں موجود ہے، آخر یہ جملہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ اللہ اکبر، اب وہاں پر جب شیخ کے ساتھ زبان درازی ہونے لگی، دیکھنے لگے کہ عوام میں سے ایک شخص کھڑا ہو کر ہمارے مرشد کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے اور اونچی آواز سے بات چیت ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں نا کہ چائے گٹا کیٹلی گرم ہوتی ہے، سب مریدین کھڑے ہو گئے، بائیں چڑھانے لگے کہ ہمارے مرشد کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو۔ اچانک حضرت عبد الرحمن مغربی کہتے ہیں اس شخص کو ہاتھ نہ لگانا، کوئی بھی اس شخص کو ہاتھ نہ لگانا، بے شک میں اس کے جسم کے روے روے سے نور چھلکتا دیکھ رہا ہوں، میں اس شخص کے جسم کے روے روے سے نور چھلکتا دیکھ رہا ہوں، اگر تم اس کو ہاتھ لگاؤ گے پھر تم کو نقصان سے میں نہیں بچا پاؤں گا، تم کو نقصان سے میں بھی نہیں بچا پاؤں گا، بے شک یہ کسی مرشد کامل کا مرید نظر آ رہا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ سب ہٹ جاؤ، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ پھر وہی شخص دہراتا ہے کہ حضور ابھی آپ نے کہا کہ مجھ سے بڑا کوئی اللہ کا ولی موجود نہیں، حالانکہ میرے غوث اعظم اس زمانے میں موجود ہے، آپ نے یہ جملہ کیسے کہہ دیا؟ تو شیخ عبد الرحمن مغربی کہتے ہیں کہ بے شک تمہارے پیر تمہاری نظروں میں بڑے ہوں گے، مگر سنو، روزانہ رات کو ہم تمام اولیاء کا اجتماع بارگاہ رسالت میں ہوتا ہے، بارگاہ رسالت میں ہم تمام اولیاء جمع ہوتے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں، روزانہ رات کو ہم تمام اولیاء مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارا اجتماع لگتا ہے، مگر وہاں پر میں نے تمہارے مرشد کو نہ کبھی آتے دیکھا، نہ کبھی جاتے دیکھا، نہ کبھی ان سے ملاقات ہوئی، بے شک وہ تمہارے مرشد ہوں گے مگر ان کا مقام کچھ چھوٹا ہوگا ہم سے، اسی لیے تو بارگاہ رسول تک ان کی رسائی نہیں ہے، اسی لیے تو بارگاہ رسول تک ان کی رسائی، ان کی پہنچ نہیں ہے، ان کا مقام کچھ ہم سے چھوٹا ہوگا، ہم تو بارگاہ رسالت میں روزانہ رات کو پہنچتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء ہوتے ہیں مگر تمہارے پیر کو کبھی دیکھا نہیں وہاں پر۔ اللہ اکبر، شیخ عبد الرحمن مغربی کو اس غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید کہتا ہے کہ حضور میرے پیر و مرشد کی مرتبے کا اندازہ اسی سے لگا لیجئے کہ ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا سوال؟ کہا حضور بتائیے فلاں فلاں دین کو، فلاں فلاں تاریخ کو آپ کو بارگاہ رسالت سے ایک خلعت عطا ہوئی تھی، خلعت کہتے ہیں عزت کا لباس، ایک خلعت آپ کو عطا ہوئی تھی، ایک لباس آپ کو عطا ہوا تھا جس پر سورہ اخلاص لکھی ہوئی تھی، فلاں دین تھا، فلاں فلاں تاریخ تھی، کیا یہ بات سچ نہیں؟ کہا ہاں یہ بات تو سچ ہے، بے شک یہ فلاں تاریخ کو فلاں دن کو مجھے سورہ اخلاص والی خلعت بارگاہ رسالت سے ملی ہے۔ کہا حضور پھر فلاں فلاں دن اور فلاں فلاں تاریخ کو آپ کو بارگاہ رسالت سے دوسری خلعت عطا ہوئی تھی جس پر سورہ فاتحہ لکھا ہوا تھا۔ کہا ہاں یہ بات بھی سچ ہے۔
کہ مجھے بارگاہ رسالت سے اس دن کو اور اس تاریخ کو یہ خلعت عطا ہوئی تھی جس پر سورہ فاتحہ لکھا ہوا تھا۔ پھر وہ مرید کہتا ہے کہ حضور فلاں فلاں دن اور فلاں فلاں تاریخ کو آپ کو بارگاہ رسالت سے پھر تیسری خلعت عطا ہوئی تھی جس پر آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی، کیا یہ بات سچ نہیں؟ تو شیخ عبد الرحمن مغربی کہتے ہیں کہ تمہاری بات بالکل سچ ہے، یہ تینوں خلعتیں انہی تاریخوں میں مجھے بارگاہ رسالت سے ملی ہے، مگر ان خلعتوں کے بارے میں صرف میں جانتا ہوں، مصطفیٰ پیارے جانتے ہیں، آخر تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو غوث اعظم کا مرید کہتا ہے کہ حضور اس اجتماع میں بھی تو ہوا کرتا تھا، اس اجتماع میں بھی تو ہوا کرتا ہوں۔ کہا یہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ خلعتوں کی باتیں یاد دلانے کا مقصد کیا ہے؟ تو غوث اعظم کا مرید کہتا ہے کہ حضور یہ خلعتیں جو آپ کو بارگاہ رسالت سے ملتی تھی کس کے ہاتھوں سے ملتی تھی؟ کس کے ہاتھوں سے ملتی تھی؟ کہا یہ تو نہیں معلوم، ہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمرہ خاص میں کسی کو اشارہ کرتے تھے اور ایک گورا گورا ہاتھ اس کمرے سے نکل کر مجھے خلعت عطا کرتا تھا۔ وہ غوث اعظم کا مرید کہتا ہے کہ حضور وہی جو گورا گورا ہاتھ نورانی ہاتھ نکلتا تھا وہی میرا پیر عبد القادر جیلانی تھا، جسے رسول اللہ اشارہ کرتے تھے کہ انہیں دے دو، انہیں دے دو، انہیں دے دو۔ پتا چلا اشارہ ہوتا ہے مصطفیٰ کا، بانٹتے ہیں ولایت میرے غوث اعظم، بانٹتے ہیں ولایت میرے غوث اعظم۔ مرید کہتا ہے کہ حضور سنیے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے سب کے لیے دروازے یکساں نہیں ہے، ایک جیسے نہیں ہے۔ عام اولیاء کا دروازہ اور ہے، خاص اولیاء کا دروازہ اور ہے، اخص الخواص کا دروازہ اور ہے، اور تنہا میرے پیر عبد القادر جیلانی کے لیے دروازہ الگ ہے بارگاہ رسالت میں، تنہا میرے پیر عبد القادر کے لیے دروازہ الگ ہے بارگاہ رسالت میں، اور اس دروازے تک صبح قیامت تک کسی کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ میرا پیر عبد القادر عشق کے مقام پر فائز ہو چکا ہے، عشق کے مقام پر۔ اسی کو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مقامکم العلا جمع ولیکن، بے شک تم سب کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے، مگر مقامی فوقکم ما زال عالی، میرا مقام تم سب سے ہمیشہ بلند رہے گا، اور صبح قیامت تک خدا نے میرا مقام بلند و بالا فرما دیا ہے۔ اسی کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی عقیدت عطا فرمائے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں خدا ہمیں زندہ رکھے، انہی محبتوں پر خاتمہ بالخیر مدینے میں بغداد معلی میں عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔